اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرۃ ہم یوقنون اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون۔ سورہ مبارکہ بقرہ کی یہ شروع کی 5 آیات کہ جس میں متقین کے اوصاف کو خالق کائنات بیان فرما رہا تھا۔ اگر ان کو 3 عناوین میں جمع کیا جائے تو پہلا عنوان ہے تقوی اعتقادی، دوسرا ہے تقوی مالی ومما رزقناہم ینفقون، اور تیسرا ہے تقوی عملی الذین یقیمون الصلاۃ۔ ان 3 عناوین کو موٹے موٹے ان میں خدا نے ذکر کیا، کہا کہ متقین کے یہ برجستہ ترین اوصاف ہے۔ البتہ پھر ہر ایک کی الگ سے وضاحت کی۔ ان میں سے جو آخری ہے تقوی اعتقادی الذین یؤمنون بالغیب، اور بعد میں یہ تفصیل آ رہی ہے کہ اسی غیب کی تفصیل کیا ہے کہ یؤمنون بما انزل الیک، جو آپ پر نازل ہوتا ہے اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، وما انزل من قبلک، اس پہ بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ان سب سے برجستہ ترین وصف کیا ہے؟ وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت کی نسبت ان کا یقین ہے۔ عرض کیا تھا کہ یہ یقین قرآنی ہے، اور یقین قرآنی کی علامت یہ ہے کہ حقائق کو بالعیان مشاہدہ کرنا، حقیقت جس طرح ہے اسی طرح اس کا لحاظ کرنا۔ اگرچہ ضمناً یہاں پہ بعض اور بھی اوصاف ہیں، یہ 5 صفات جو یہاں پہ ذکر ہوئی ہیں اس سے ہٹ کے بھی متقین کے اوصاف ہیں۔ اب اگر اس میں جائیں گے تو بات ذرا لمبی ہو جائے گی، البتہ خود آپ وہ ملاحظہ کر سکتے ہیں اسی سورہ مبارکہ بقرہ میں، ظاہراً دوسرے پارے میں ہے کہ جہاں پہ بر کی تقسیم کرتا ہے خالق کائنات، اس بر کے اوصاف میں سے یہاں پہ ذکر کرتا ہے خدا بر کیا ہے کیا ہے کیا ہے کیا کیا ہے، اور آخر میں کہتے ہیں کہ بر کی یہ خصوصیات ذکر کرنے کے بعد کہا کہ متقی یوں ہوتے ہیں۔ وہاں پہ برجستہ ترین اوصاف جو ذکر کیے، البتہ وہ آپ خود مطالعہ کر سکتے ہیں بل ابرار کے ضمن میں۔ خوب بات سے دیگر جو تھی جو یہاں سے شروع ہو رہی وہ یہ ہے کہ آغا اگر یہ 5 اوصاف انسان نے اپنے اندر پیدا کر لیے تو صلہ کیا ملے گا، ثمرہ کیا ملے گا، یا کون سی ایسی چیز ملے گی ان متقیوں کو کہ جس ذات تک جانے کے لیے ان اوصاف سے ان کو گزرنا پڑتا ہے۔ خوب اس میں سے کہا کہ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ انسان مسافر ہے۔ اگر یہ چیز انسان کے لیے واضح ہو جائے کہ انسان مسافر ہے، اس کے بعد وہ مسافر کو کئی چیزوں کی ضرورت ہے۔ مسافر کو راستے کی ضرورت ہے، مسافر کو رہنما کی ضرورت ہے، مسافر کو حرکت کی ضرورت ہے، اور مسافر کو زاد راہ کی ضرورت ہے۔ اگر یہ چیزیں ہوئیں پھر اپنے مقصد کو جا پہنچے گا۔ اس لیے قرآن نے کہا کہ یا ایھا الانسان انکا کادح الی ربک، اے انسان، کادح کہتے ہیں کہ جو انتہائی مشکلات میں رہ کر سفر کو طے کر رہا ہو، قدحن اتنی سختی تو برداشت کر رہا ہے، اور اس سختی کا نتیجہ ہو گیا فملاقی، کہ ایک دن تو حتماً خدا سے جا کر ملاقات کرے گا، ملے گا۔ خوب اگر انسان اس آیت کے ضمن میں ہے مسافر کو سب سے پہلے کس کی ضرورت ہے؟ زاد راہ کی، دوسرا راستے کی، تیسرا رہنما کی۔ بس راہبر و رہنما و سفر اور حرکت اور زاد راہ ان سب کی ضرورت ہے۔ اس میں سے بہترین زاد راہ کہ جس میں یہ انسان اپنے سفر میں حرکت کرتے ہوئے آسانی کے ساتھ اس سفر کو طے کر سکتا ہے، وہ کیا ہے؟ تقوی ہے۔ اسی لیے خداوند عالم نے کہا تزودوا فإن خیر الزاد التقوی، بہترین زاد، بہترین توشہ انسان کے لیے، بہترین سرمایہ کہ جس کے بل بوتے پہ انسان اپنے سفر کو آسانی سے طے کر سکتا ہے، وہ تقوی ہے۔ اسی لیے متقیوں کے اوصاف قرآن نے یہ ذکر کیے کہ یہ 5۔ اب آئے آہستہ آہستہ ان کے ثمرات کہ اگر یہ 5 اوصاف انسان نے اپنے اندر پیدا کر لیے، وہی جن کا 3 عناوین میں شمار ہوتا ہے، تقوی اعتقادی، تقوی مالی، تقوی عملی۔ ان اوصاف کو اپنانے کے بعد پہلا اثر کیا ہوگا ان متقیوں کے لیے؟ نتیجہ اور ثمرہ بخش بات جو ہوگی وہ کیا ہوگی؟
کہا کہ اگر مقام تقوی آپ نے حاصل کر لیا تو پہلا نتیجہ یہ ہے کہ آپ کو معیت پروردگار حاصل ہو جائے گی. معیت، ہمراہی، بہترین ساتھی کیا ہوگا؟ کہ خالق کائنات ہے. آپ نے دیکھا ہے کتنے ایسے لوگ ہیں جو مشکلات کا شکار ہوتے ہیں، لیکن اگر ان کا ہمراہی، ساتھی، معیت اچھے لوگوں کی ان کو مل جائے تو کئی ایک مشکلات وہ آسانی سے طے کر جاتے ہیں. اسی لیے کہا جاتا ہے دوست اچھا ہو تو مشکلات میں آپ کا ہاتھ بٹاتا ہے، اور اگر دوست اچھا نہیں ہے تو آسانیاں بھی آپ کے لیے مشکل بنا دیتا ہے. اس لیے ہمراہی کا انتخاب بہت ضروری ہے اور بہت اہم ہے. اسی لیے حواریون نے آ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھا کہ اگر یہ سفر میں ہمراہی کی ضرورت ہو تو کس کو ہمراہ بنائیں، کس کو اپنے ساتھ رکھیں، بے عبارت دیگر کس کو اپنا دوست بنائیں. وہاں پہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کہ پہلا وصف اس میں کہ البتہ پہلے بھی شاید اشارہ ہوا ہو، من یذکرکم اللہ رؤیتہ، جیسے ہی اس کو دیکھو تمہیں خدا یاد آئے. دوسری صفت ویزید فی علمکم منطقو، جس کے کلام سے آپ کے علم میں ہمیشہ اضافہ ہو. اور دوسرا کہ جس کے عمل سے تمہارے تقوی میں اضافہ ہو. کا یہ اوصاف ہیں جس کو آپ ہمراہ بنانا چاہتے ہیں، ان اوصاف کے ساتھ آپ آؤ اور اس کو ہمراہ بنا. اور اس سے بالاتر کیا ہو سکتا ہے کہ جس کا ہمراہ خود خدا بن جائے. اگر خدا ہمراہ بن جائے انسان کا تو پھر کیا ہے؟ اطمینان ہی اطمینان ہے، کسی مرحلے میں کسی مشکل کا شکار نہیں ہوگا. پس پہلا اثر جو متقیوں کے لیے واضح اور نمایاں طور پہ ثابت ہوتا ہے وہ ہے معیت الہی. البتہ معیت کے اعتبار سے دو قسم کے مرحلے ہیں. پہلا ہے خداوند عالم فرماتا ہے ہوا معکم اینما کنتم، یعنی خدا تمہارے ساتھ ہے، تم جہاں بھی ہو، جس جگہ ہو، جس زمانے میں ہو، جس خطے میں ہوا معکم، تمہارے ساتھ ہے. اینما کنتم، تم جہاں بھی ہو. اس کو کہا جاتا ہے معیت عمومی، معیت مطلق، معیت عام، سب کے لیے ہے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ کائنات کا کوئی ذرہ ایسا نہیں ہے کہ جو معیت خدا سے خالی ہو یا دور ہو، ممکن ہی نہیں ہے. اس کا دوسرا نام اگر ہم تلویحی اصطلاح میں اگر استعمال کرنا چاہیں، اسے کہا جاتا ہے معیت قیومی. معیت قیومی کیا ہوتی ہے؟ یہ بعض کلمات ہیں، دقت سے ان کو وہ دیکھیں کہ بعد میں کئی ایک مشکلات یہیں سے حل ہو جاتی ہیں. ایک ہے لفظ قائم اور ایک ہے قیوم. قائم یعنی جو خود کھڑا ہو. قیوم کیا ہوتا ہے؟ کا جو دوسروں کو قیام بخشے اسے قیوم کہا جاتا ہے، نہ فقط یہ کہ خود قائم. مثلا بعض ہیں لوگ صراط مستقیم پہ چل رہے ہوتے ہیں، ان کو کیا کہہ سکتے ہیں کہ یہ قائم ہیں، یعنی خود چل رہے ہیں سیدھے راستے پہ، آپ خود نکلے ہوئے ہیں، کوئی ان کی مشکل نہیں ہے. لیکن ادھر سے مشکل یہ کہ یہ خود تنہا ہی چل رہے ہیں، کسی اور کا انہوں نے ہاتھ نہیں بٹایا، ہاتھ نہیں پکڑا ہے، دوسروں کے لیے رہنما نہیں بنے. اگر یہی جو صراط مستقیم پہ چل رہے ہیں اور دوسروں کے لیے بھی رہنمائی کا سبب بن جائیں، یہ قیوم کہلاتے ہیں. اسی لیے خداوند عالم کے اوصاف میں سے ایک وصف کیا ہے؟ قیوم. قیوم کا مطلب کیا ہے؟ یعنی پوری کائنات خداوند عالم کے فیض سے چل رہی ہے، اس لیے خدا کو کہا جاتا ہے قیوم. معیت قیومی کیا ہوتی ہے؟ دیکھیں، توجہ کریں. بعض مثالیں جس کے ذریعے انسان ان حقائق کو بیان کر سکتا ہے اور سمجھ سکتا ہے وہ یہ ہے کہ آپ دیکھیں مثال کے طور پہ خداوند عالم نے ہمیں بینائی دی ہے. بینائی کے ذریعے کیا کرتے ہیں؟ دیکھتے ہیں. اور بینائی کے پیچھے ایک اور چیز دی ہے جسے کیا کہا ہے؟ باصرہ، آنکھ. آنکھ کیا ہے؟ آنکھ کے ذریعے ہم دیکھتے ہیں نا. اور آنکھ کا عمل کیا ہے؟ بینائی، دیکھنا. یہ دیکھنا کس سے وابستہ ہے؟ دیکھنے کا عمل کس سے وابستہ ہے؟ آنکھ سے. آنکھ اگر کھلی ہو تو دکھائی دیتا ہے، اگر آنکھ بند ہو جائے ایک لمحے کے لیے تو بینائی رہے گی. بس بینائی کا وجود کس پر متفرع ہے؟ آنکھ پر. اور آنکھ سے ایک لمحے کے لیے جدا، اگر یہ جدائی ہوگی اس کی آنکھ سے تو کیا ہو جائے گی؟ خود ہی ختم ہو جائے گی، نابود ہو جائے گی. اس طرح سے پوری کائنات قائم ہے ذات احدیت کے ساتھ کہ ایک لمحے کے لیے اگر خدا سے
اس کا رابطہ کائنات کے کسی ایک ذرے کا بھی منقطع ہو جائے گا، نابود ہو جائے گی۔ اس کو کہا جاتا ہے معیت قیومی، یعنی پوری کائنات قائم ہے وجود ذات باری تعالیٰ سے، اور ایک لمحے کے لیے اگر ذات باری تعالیٰ سے کائنات کا کوئی ذرہ الگ ہوا تو یہ نہیں ہے کہ اپنا اس کا استقلال ہوگا، نہ، کوئی استقلال نہیں ہوگا، بلکہ فوراً ہی نابود ہو جائے گی۔ لیکن یہاں پہ تھوڑا سا ایک اور مطلب جو اسی کے ساتھ ملتا ہے، قیومی رابطہ دو طرح سے ہوتا ہے۔ ایک رابطہ ہے قیومی عالم تکوین میں، اور ایک ہے قیومی رابطہ عالم تشریع میں۔ خود دونوں میں فرق یہ ہے، تکوین کا مطلب یہ ہے کہ آغا ہمارا وجود، ہماری حیثیت، ہماری ذات وجود کے اعتبار سے وابستہ ہے خالق کائنات کے وجود سے، کیونکہ پوری کائنات کا وجود ذات باری تعالیٰ سے ہے، تو ذات باری تعالیٰ تکوین کے عالم میں پوری کائنات کو اس نے منسلک کیا ہوا ہے اپنے ساتھ۔ جیسے ہی رابطہ ختم ہوگا یہ خود نابود ہو جائے گا۔ مثال آپ نے دیکھا ہے، یہ بلب چل رہے ہوتے ہیں نا، کس سے چل رہے ہوتے ہیں؟ چونکہ پیچھے وابستہ ہوتے ہیں ایک بجلی سے، ٹرانسفارمر سے، اور وہ بجلی سے اگر ان کا رابطہ ہو تو یہ خود کو دکھا رہے ہوتے ہیں۔ آپ ایک لمحے کے لیے وہ رابطہ منقطع کر دیں، کیا ہو جائے گا؟ ختم ہو جائے گا، تاریک ہو جائے گا، بجھ جائے گا، نابود ہو جائے گا۔ اسے کہا جاتا ہے رابطہ تکوینی، یعنی ایک اتصال ہے بلب کا پیچھے مخزن کے ساتھ، اور جب تک متصل رہے گا یہ روشن رہے گا، اور جیسے وہ اتصال ختم ہوگا یہ تاریک ہو جائے گا، ظلمت، خاک، نابودی ہے۔ اسے کہا جاتا ہے رابطہ تکوینی۔ پوری کائنات خدا کے وجود سے اسی طرح سے وابستہ ہے، آنن فآنن، لمحہ بلمحہ فیض خالق کائنات کی طرف سے آ رہا ہے، اور یہ کائنات چل رہی ہے۔ جس دن کائنات کا رابطہ منقطع ہو جائے گا اسی دن کائنات نابود ہو جائے گی۔ نقصان خدا کو کچھ نہیں ہوگا، نقصان ان کو ہوگا کہ ان کا رابطہ خدا سے۔ یہ رابطہ ہے تکوینی، قہری، جبری، جس میں آپ کا اختیار نہیں ہے۔ مثلا آپ نے اب ارادہ کر لیں کہ کل کو ہمارا دل حرکت نہیں کرے، کر سکتے ہیں؟ آپ کے اختیار میں نہیں ہے، جبری اعتبار سے چل رہا ہے۔ اور جس دن یہ بند ہو جائے گا پھر کیا ہوگا؟ یہ لاش ڈہر ہو جائے گی، اب اس کے بعد اس کے اندر وہ صلاحیت نہیں ہے۔ اسے کہا جاتا ہے رابطہ تکوینی یا قہری یا جبری، جس میں آپ کا کوئی اختیار شامل نہیں ہے۔ بس معیت قیومی تکوینی کیا ہے کہ جس میں کائنات کا کوئی اپنا اختیار نہیں ہے، کائنات کو جس ڈگر پہ خالق کائنات نے چلایا چل رہی ہے، اور جس دن رابطہ وہ منقطع ہوگا یہ خود نابود ہو جائے گی۔ شمس و قمر چل رہے ہیں ایک نظام کے تحت، اور نظام وابستہ ہے ذات احدیت سے، چونکہ ذات باری تعالیٰ سے منسلک ہیں اور اسی نظام کا ایک حصہ ہیں، یہ چل رہے ہیں۔ اسے کہا جاتا ہے قیومیت تکوینی۔ قیومیت تشریعی اس کے مقابلے میں کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ انسان اپنے ارادے اور اختیار کے ساتھ اپنے آپ کو منسلک کرے ذات احدیت کے ساتھ۔ مثلا تکوینی اعتبار سے ہمارے وجود کے جو علل و اسباب ہیں وہ خدا کے ہاتھ میں، اور ادھر سے تشریعی اعتبار سے خداوند عالم نے کہا ہے کہ جب تمہارا وجود میری ذات سے منسلک ہے تو تمہارے اعمال بھی مجھ سے ہی مربوط ہوں۔ بس عبادت کی دنیا میں کیا کرو؟ اپنے آپ کو عبد بنا کر خدا سے منسلک رکھو، لہذا خدا کے مقابلے میں سرکشی نہیں کرو، فرعون نہیں بنو، شمر نہیں بنو، یزید نہیں بنو۔ خوب جب آپ مقام عمل میں، مقام شریعت میں، مقام عبادت میں بھی اپنے اعمال کے ذریعے اپنے آپ کو منسلک کریں گے خدا کے ساتھ، تو آپ کا رابطہ ہے قیومیت تشریعی بھی برقرار رہے گا، اور اسی سے انسان کی عظمت وجود میں آتی ہے۔ بس کیا بن کے رہو؟ عبد بن کر زندگی بسر کرو۔ بس رابطہ تکوینی کیا ہے؟ آپ کا وجود منسلک ہے خدا سے، ہو پھر اسی کا اظہار کرو۔ اظہار کس کی صورت میں کرو؟ عبادت کی صورت میں کرو۔ بس عبادت کے ذریعے جب اظہار کرتے ہو تو تمہارے اندر قیومیت تشریعی بھی برقرار ہو جاتی، اس رابطے کو منسلک کرو۔ لیکن یہ رابطہ پھر قیومی کا ہے، عمومی ہے سب کے لیے، یعنی کوئی کائنات کا ذرہ ایسا نہیں ہے جو اس قیومیت سے باہر ہو۔ خوب یہ قیومیت عمومی ہو وَمَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ، خوب یہ تو پوری کائنات کے لیے۔ پھر متقی کیا ہیں؟ متقیوں کو جو معیت ملتی ہے اس میں کیا ہے؟ اس لیے خداوند عالم نے کہا وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُتَّقِينَ، جان لو کہ معیت قیومی کیا ہے؟ وہ سب کے لیے، لیکن متقی کیا ہے؟ کہ ان کے لیے ایک معیت خاص ہے اس عمومی دائرے سے ہٹ کر۔ اب وہ جو خاص فیض ہے خالق کائنات کا، وہ کس کے شامل حال ہے؟ وہ متقیوں کے لیے۔ میں مثال عرض کروں تاکہ بات ذہن میں آ جائے۔ بس اوقات آپ دیکھتے ہیں، ابھی جانۃ النصفہ میں بھی دیکھیں کیا ہوتا ہے، جانۃ النصفہ کی طرف بعض مزایا ملتے ہیں۔
مثلا حزینہ مسکن ملتا ہے، پارسیان شارج ہو جاتا ہے، یا شہریہ مل جاتا ہے، یہ کیا ہے؟ سب کے لیے ہے۔ لیکن ایک آپشن انہوں نے کیا رکھا ہوا ہے؟ نخبگان کا۔ نخبگان کون ہوتے ہیں؟ کہ جن کا علمی لیول سب سے عالی ہوتا ہے اور نمبر ان کے سب سے زیادہ ہوتے ہیں۔ اب ان کے لیے کیا ہوتا ہے؟ ہٹ کر اس عمومی سہولیات سے ہٹ کر خصوصی سہولیات ہوتی ہیں کہ وہ جو دوسروں کے لیے نہیں ہوتی، لیکن اس میں معیار کیا ہوتا ہے؟ علمی معیار ہوتا ہے کہ آپ علمی میدان میں اگر اتنا اوپر آئیں گے تو ان عمومی سہولیات سے ہٹ کر یہ خصوصی سہولیات بھی آپ کو میسر ہوں گی۔ خداوند عالم نے کہا ہے کہ قیومیت عمومی کیا ہے؟ کہا پوری کائنات کے لیے، لیکن قیومیت خصوصی، معیت خصوصی وہ کس کے لیے ہے؟ کہ جن کے اندر تقوی ہوگا۔ پس تقوی کے سائے میں کیا ہوگا؟ تمہاری معیت اور تمہاری ہمراہی دوسری کائنات سے ہٹ کر ہوگی، اور اس میں ہوگا کیا؟ اس کا اثر یہ ہوتا ہے بیٹا کہ اگر قیومیت یا معیت خصوصی متقین کو حاصل ہو جائے تو وہ کیا بن جاتے ہیں؟ صفات الہی کا مظہر بن جاتے ہیں۔ مثلا ایک نمونہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر فرعون کے ظلم سے نجات دینے کے لیے نکلے، اور نکلنے کے بعد جب فرعون کو پتہ چلا، اور آپ یہ انشاءاللہ بحث آئے گی وہاں پہ انشاءاللہ تفصیل سے عرض کروں گا جیسے جیسے مناسبت آئے گی، 6 لاکھ بنی اسرائیلی تھے جو فرعون کے دربار میں کام کرتے تھے، یعنی جو بالکل نوکر چاکر تھے بنی اسرائیل۔ پتہ ہے نا بنی اسرائیل کون ہے؟ سارے نبی زادے تھے، حضرت یعقوب کی اولاد ہیں، 12 بیٹوں کی اولاد جن کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل لقب ہے جناب یعقوب علیہ السلام کا، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد، اور وہ جو 12 بیٹوں سے آگے بڑھی، خاندان بڑھے حضرت یوسف علیہ السلام کے بعد مصر کی سرزمین میں، تو وہ چونکہ وہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے کا فرعون تھا وہ مسلمان ہوا، اور اس نے پھر آئین اسلام کو نافذ کیا حضرت یوسف علیہ السلام کے توسط سے۔ اب وہ جب مرا تو اسی کی فرعون کی اولاد سے جو بعد میں فرعون آیا وہ پھر اپنے پچھلے نظام بت پرستی شرک میں واپس چلا گیا، اور بنی اسرائیل جو مسلمان تھے ان کو آہستہ آہستہ اس نے ذلیل کرنا شروع کیا۔ اور ذلت یہ تھی کہ یہی بنی اسرائیل ان کے سارے کام کرتے تھے، کپڑے یہ دھوتے تھے، گلیاں یہ صاف کرتے تھے، گٹر یہ صاف کرتے تھے، اور جتنے سخت ترین کام ہوتے تھے بنی اسرائیل کرتے تھے۔ خوب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حکم ہوا کہ اسی بنی اسرائیل کو نجات دینی ہے آپ نے فرعون کے نظام سے۔ اب وہ سارا ماجرا ہونے کے بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ایک رات کو ان سب کو اکٹھا کیا کہ آج رات کو نکلنا ہے، یہاں سے ہجرت کرنی ہے۔ 6 لاکھ بنی اسرائیلی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ چلے، اور جیسے ہی مصر سے نکلتے ہیں دریائے نیل پڑتا ہے سامنے، دریائے نیل پہ جب پہنچتے ہیں فرعون کو پتہ چل جاتا ہے کہ یہ تو چلے گئے۔ خوب جیسے چلے گئے تو ہوگا کیا؟ کہا جب یہ چلے جائیں گے تو ملک کیسے چلے گا، نظام کیسے چلے گا؟ اور یہ تھا سعودیہ میں بھی تھا، اس پہ تھوڑا سا اٹیک کیا صدام نے تو اگلے دن پورا ریاض گٹر سے بھر گیا۔ مشکل کیا تھی؟ وہ جو کام کرنے والے تھے، کوئی ہندی تھے، کوئی پاکستانی تھے، کوئی بنگلہ دیشی تھے، وہ سارے بھاگ گئے اپنے اپنے ملکوں میں۔ تو یہ تو مفت خور ہیں، آرام خور، جانوروں کو کوئی تمیز ہی نہیں ہے، جانوروں کی طرح پیٹ پالتے ہیں، ان کا تو کام کا وہ تھا ہی نہیں۔ دیکھا اگلے دن پورا ریاض جو دارالحکومت ہے سارا گندگی سے بھر گیا۔ پتہ چلا کہ جب تک یہ ہیں تو تم کھانے کے قابل ہو، الا اگر یہ کام کرنے والے نہ خود نظام فرعونی بھی یہی تھا، بس بنی اسرائیل کے بل بوتے پہ چل رہا تھا۔ اب اس نے کیا کیا؟ ان کا پیچھا کیا۔ جب پیچھا کیا اور اب 6 لاکھ حضرت موسیٰ کے ساتھ حضرت موسیٰ جا رہے ہیں ان کو لے کے، آگے دیکھا تو دریا ہے، تیراکی جانتے نہیں ہیں، پیچھے فرعون کا لشکر ہے۔ وہ کیا کہا؟ یا موسیٰ انا لمدرکون، مارے گئے ہم۔ موسیٰ بس اب تو کیا ہے، موت ہی موت ہے، سامنے جائیں گے تو یا اس میں غرق ہو جائیں گے، یا پیچھے آ رہا ہے وہ طے کر دے گا، کیا کریں؟ یہاں پہ اس قانون کو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ذکر کیا، کلا ہرگز کچھ بھی نہیں ہونے والا، مطمئن رہو۔ کیوں؟ ان معی ربی، خدا میرے ساتھ ہے، خدا کی معیت مجھے حاصل ہے۔ اور جس کو خدا کی معیت مل جائے پریشان نہیں ہوتا، یعنی بند گلیوں میں بھی پھنس جائے تو وہ گلیاں اس کے لیے کھل جاتی ہیں۔ حضرت یوسف نے کہا میرے ساتھ خدا ہے، کیا ہوا؟ کہ 7 دروازے زلیخا نے بند کیے ہیں، لیکن جب میرے ساتھ خدا ہے خود بخود کھلنا شروع۔ تم ذرا خدا کی طرف چل کر دیکھو۔ اب دیکھو اس کے بعد معیت خدا کیا نظارہ دکھاتی ہے۔ کہا کلا ان معی ربی سیہدین، سارے راستے خدا کھول دے گا۔ یہ کیا ہے؟ معیت خصوصی، جو کس صورت میں انسان کو میسر آتی ہے؟ تقوی کے سائے میں۔ خب جب تقوی حاصل کرو تو پھر معیت خصوصی کے حامل بنتے ہو، اور یہ معیت خصوصی کس کے لیے ہے؟ کہ صاحبان تقوی کے لیے ہے۔
بس پہلا اثر تقوی کا کیا ہوتا ہے کہ خدا کی خصوصی معیت انسان کو مل جاتی ہے، اور اس معیت خصوصی کے سائے میں کیا ہے، اس کے سامنے کوئی بند گلی نہیں ہے، جس راستے پہ چلے گا سارا راستہ کھلتا ہوا نظر آئے گا، اور ساری مشکلات انسان کی حل ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ بس پہلا اثر تقوی کا کہ یہ 5 اوصاف اپنانے کے بعد ہوگا کیا، پہلا اثر یہ ہے کہ آپ کو معیت خصوصی مل جائے گی۔ اثر دوم جو انہی 5 اوصاف کے سائے میں متقیوں کو میسر ہوگا وہ کیا ہوگا، وہ یہ ہے کہ آہستہ آہستہ اگر ان 5 اوصاف کو آپ نے اپنے اندر پیدا کیا تو تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ محبوب، محب نہیں، محب کون ہے؟ اللہ۔ محبوب کون ہو؟ تم۔ کیونکہ انسان دیکھیں اپنی زندگی کے پیچ و خم میں کیا ہوتا ہے، کبھی کبھی اظہار کرتا ہے کہ ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، اور محبت کی صورت میں ہم کیا ہو جاتے ہیں، محب۔ اللہ کیا ہوتا ہے؟ محبوب۔ محب اور محبوب کا قانون یہ ہے کہ اگر محب ہو تو وہ محبوب کے نخرے برداشت کرتا ہے۔ اب جو بھی ہو ظاہر سی بات ہے، چونکہ محب ہے بیچارہ، محبت کے دام میں پھنسا ہوا ہے، اور جس سے محبت کر رہا ہے وہ جو نخرے کرتا ہے بیچارہ برداشت کرتا ہے، قبول کرتا ہے۔ یہ قانون ہے، اب مادی زندگی ہو یا مانوی زندگی ہو، جو بھی ہو قانون یہی ہے۔ خوب پہلی صورت میں کہا کہ تم محب بنتے ہو۔ محب بننے کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ خدا نے کہا تم مانو، قبول کرو۔ اب جو خدا نے کہا ہے اگر مانتے رہو گے تو اس کا مطلب ہے خدا تمہارا محبوب ہے اور تم محب ہو۔ کہا نا اگر تم متقی بن گئے اور یہ 5 اوصاف پیدا کیے، قانون بدل جائے گا، اور وہ کیا ہوگا، خدا محب بنے گا، تم محبوب بنو گے۔ اگر تم محبوب بنو گے تو کیا ہوگا، خدا تمہارے نخرے برداشت کرے گا۔ وہ کیا ہوگا کہ عبدی اطیعنی تکن مثلی، اے میرا بندہ میری اطاعت کر، میری اطاعت کے نتیجے میں ہوگا کیا، کہا تو میرا محبوب بن جائے گا۔ خوب محبوب بنے گا تو ہوگا کیا، کہا اس کے بعد پھر تیری چلے گی، جو تو کہے گا میں وہی کروں گا۔ عجیب بات ہے، عجیب بات ہے واقعاً۔ کہ تقوی کے نتیجے میں کیا ہے کہ تم محبوب بنو گے اور خدا محب بن جائے گا۔ اسی لیے برترین وصف پیغمبر خاتم کا کیا تھا کہ وہ محبوب خدا تھے، حبیب خدا تھے۔ یہاں پہ حبیب فعیل کا وزن مفعول کے لیے استعمال ہوا ہے، جیسے قتیل مقتول کے معنی میں استعمال ہوتا ہے۔ حبیب خدا ہے یعنی محبوب خدا ہے۔ محبوب خدا کا مطلب کیا ہے کہ حبیب تو اپنے لبوں کو حرکت دے تو جو چاہے گا وہی ہوگا۔ کیوں؟ تو کہ میرا حبیب ہے، تو میرا محبوب ہے۔ اور اس کے لیے بہترین وصف محبوب الہی بننے کے لیے کیا ہے، بہترین وصف کہ جس کے ذریعے انسان تقوی کی منزل پہ آتا ہے اور حبیب خدا بنتا ہے، محبوب خدا بنتا ہے، وہ کیا ہے، برترین عمل جو انسان کو محبوبیت کی منزل پہ لے کے آتا ہے۔ اس قرآن نے ذکر کیا، قل ان کنتم تحبون اللہ، اے رسول ان سے کہہ دو کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو، یعنی تم محب خدا ہو اور خدا ہے تمہارا محبوب اور تم ہو محب، تو کیا کرو، کہ ایک کام کرو۔ اس کام کے نتیجے میں کیا ہوگا کہ یہ سارے معادلات تبدیل ہو جائیں گے۔ اگر تم محب خدا ہو تو محب خدا ہونے کے سائے میں فاتبعونی، پیغمبر کی پیروی کرو، اور جب پیغمبر کی پیروی کرو گے تو ہوگا کیا، یحببکم اللہ، تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ بس کون سی چیز ہے جو محب سے محبوب میں تبدیل کر دی انسان کو، اتباع پیغمبر ہے۔ اسی لیے سورہ مبارکہ ہے توبہ میں کیا ہے، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا۔ اطاعت کا معنی ہی یہی ہے، پیروی کا معنی ہی یہی ہے، بغیر کسی چوں چرا کے جس سے روکتا ہے رک جاؤ، جس کا حکم دیتا ہے فوراً اپنا لو۔ اگر تابعیت، اتباع، پیروی، اطاعت مکمل ہو جائے گی، اس کا ایک اثر یہ ہے کہ تم محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اور دوسری چیز جو انسان کی زندگی میں محب کو محبوب میں تبدیل کرتی ہے وہ نماز شب ہے۔ کہ نماز شب انسان کو محبوب خدا بنا دیتی ہے۔ اور عجیب بات یہ ہے کہ نماز شب جس سے انسان محبوب خدا بنتا ہے، یہ واجب نہیں ہے، مستحب ہے۔ مستحب کو مستحب کیوں کہتے ہیں؟ مستحب باب استفعال ہے۔ خب باب استفعال کا غالبی معنی کیا ہوتا ہے؟ طلب۔
مصحف کو مصحف کیوں کہتے ہیں؟ مصحف کو مصحف اس لیے کہتے ہیں کہ جس میں خالق کائنات کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہوتا، فقط اس کی خواہش ہوتی ہے، فقط اس کی چاہت ہوتی ہے۔ چاہت کے نتیجے میں محب پھر کیا کرتا ہے؟ کہنے یہ محبوب کو پسند ہے اس لیے انجام دے رہا ہوں۔ کتنے ایسے کام ہوتے ہیں جب پوچھا جائے بھائی یہ کیوں کر رہے ہو، یا آپ کی تو طبیعت ایسی نہیں تھی، نہیں یہ محبوب کو پسند ہے۔ خصوصاً اگر ازدواجی زندگی میں تجرد میں بعض کھانے پسند نہیں ہوتے ہیں، لیکن خدا کرے کہ شریک حیات ایسی ملے جو محبت کے سائے میں زندگی گزارے، تو وہاں پہ پھر کیا ہوتا ہے؟ کہا محبوب یہ پسند نہیں ہے لیکن محبوب کو پسند ہے، ہمیں بھی پسند ہے۔ خو نواز شب چونکہ محبوب کو پسند ہے اس لیے ہمیں بھی پسند، اس لیے مستحب کو مستحب کہا جاتا ہے۔ مستحب ہو کہ جس میں فقط چاہت ہو محبوب کی، امر اور حکم نہ ہو، اس کو مستحب کہا جاتا ہے۔ آپ اگر محبوب بننا چاہتے ہیں تو کیا کریں؟ بس محبوب کی خواہش کے مطابق عمل کرو، محب سے محبوب بن جاؤ گے۔ بس خداوند عالم نے کیا کہا؟ وَاعْلَمُوا، جان لو کہ خداوند عالم متقین کے ساتھ ہے۔ کہا فقط ساتھ نہیں ہے، وَاللَّهُ يُحِبُّ الْمُتَّقِينَ، خداوند عالم متقین سے محبت کرتا ہے، یعنی خدا محب ہے اور متقین کیا ہیں؟ محبوب ہیں۔ بس دوسرا اثر تقوی کا ان 5 اوصاف کو اپنانے کے بعد کیا ہوگا کہ تم محب کی منزل سے خارج ہو کر محبوب کی منزل میں آ جاؤ گے، محبوب خدا بن جاؤ گے۔ اور جب محبوب خدا بنو گے تو اس کا اثر کیا ہوگا؟ حدیث قرب نوافل پڑھیں، یہ ایسی حدیث ہے کہ متفقن علیہ حدیث، اہل سنت کے ہاں بھی اور اہل تشیع کے ہاں بھی۔ اور حدیث قرب نوافل کیا ہے؟ کہ انسان جب فرائض کو انجام دیتا ہے جو خالق کائنات نے حکم دیا ہے، فرائض میں کیا ہیں؟ بعض واجبات ہیں، بعض محرمات ہیں، ان سے جب بچتا ہے، اجتناب کرتا ہے، پرہیز کرتا ہے، اگلی منزل میں قدم رکھتا ہے قرب نوافل کی، یعنی قرب کی منزل کو پانے کے لیے نوافل پہ عمل کرتا ہے۔ نوافل کیا ہیں؟ مصحف چیزیں۔ نافلہ کو نافلہ اس لیے کہتے ہیں کہ جو تکلیف نہیں ہوتی، فریضہ نہیں ہوتا، ایک اضافی شے ہوتی ہے، اور اضافی شے جو خالق نے واجب قرار نہیں دی ہوتی، حرام قرار نہیں دی ہوتی، لیکن فقط وہاں پہ چاہت ہوتی ہے خالق کائنات کی، آپ اس چاہت کا احترام کرتے ہوئے نوافل کے ذریعے قرب الہی کو حاصل کرتے ہو۔ اور جب قرب نوافل کے سائے میں آپ اللہ کے قریب ہوتے ہو، آپ محبوب بن جاتے ہو۔ محبوب بننے کے بعد پھر خدا کیا کہتا ہے؟ کہا اس کے بعد اس کے اعضاء نہیں ہیں، یہ سب کچھ میرے اعضاء ہیں، یعنی آنکھ عبد کی ہوتی ہے، دیکھتا اللہ ہے، کان اس کے ہوتے ہیں، سنتا اللہ ہے، زبان اس کی ہے، بولتا اللہ ہے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے یہ لسان اللہ ہے، یہ عین اللہ ہے، یہ اذن اللہ ہے، یہ وجہ اللہ ہے، یہ پورے کا پورا کلمت اللہ ہے، یعنی پوری ذات کے ذریعے یہ فقط اپنے محب کا پتہ بتاتا ہے، ذات احدیت کا ایڈریس بتاتا ہے، اسی لیے وہ کلمت اللہ بن جاتا ہے۔ بس کیا کرتا ہے دوسرا اثر کہ اگر تقوی کے اوصاف پیدا کیے تو محب سے نکل کر محبوب بن جاؤ گے، یہ دوسرا۔ البتہ ابھی بعد میں آئے گا کہ اثرات کے اعتبار سے جب محبوب بنتا ہے تو کون سی چیز محبوب بنتی ہے، انشاءاللہ تیسرا اثر کریں گے اسی دن۔ تیسری چیز یا تیسرا ثمرہ کہ جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوتا ہے وہ کیا ہے کہ اگر تقوی کے اوصاف اپنے اندر پیدا کیے تو تیسرا نتیجہ یا تیسرا ثمرہ جو انسان کی زندگی میں نمایاں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ جو کچھ خدا دینا چاہتا ہے متقی سب کو لینے کی صلاحیت رکھتا ہے۔ ایک بس پہلا اثر خالق کائنات کی طرف سے جو خدا دینا چاہتا ہے وہ سارے کا سارا لینے کی، یعنی ایسا ایسا اگر متقی بنے تو خداوند عالم کیا کرے گا؟ تمہاری استعداد، صلاحیت، ظرفیت میں اتنا اضافہ کر دے گا کہ جو کچھ خدا تمہیں دینا چاہے گا تمہارے اندر لینے کی صلاحیت ہوگی۔ دیکھا ہے نا آپ نے چھوٹے بچوں کو، یہی انسان کے جو بچے وجود میں آتے ہیں، دنیا میں آتے ہیں، خوب ایک عالم میں کسی چیز کو لینے کے قابل، مثلا 4-5 سال کا بچہ یا 4-5 مہینے کا یا 4-5 دن کا بچہ کوئی علم لینے کے قابل ہوتا ہے؟ تقوی لینے کے قابل ہوتا ہے؟ نہیں ہوتا ہے۔ خوب ایک زمانہ آئے گا کہ جس کے بعد اس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہوگی، اور وہ بھی ایک زمانہ زندگی کا گزارنے کے بعد اس قابل ہوگا کہ اب یہ کیا ہے؟ دین کی باتیں سمجھنے کے
قابل ہو گیا ہے. اس لیے کیا ہے خدا کے اوصاف میں سے ایک وصف برجستہ خدا کی ذات کیا ہے؟ فیاض. فیاض کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ یعنی اس کا کام کیا ہے؟ دینا، فیض دینا. یعنی اس کا کام ہے اپنے کمالات کو دینا مخلوق کو. ہوگا یہ جو خدا دے رہا ہے اس کا کام تو ہے دینا. اس کا مطلب ہے کائنات کا کام کیا ہے؟ لینا. کائنات کے اندر لینے کی صلاحیت ہے یا نہیں ہے؟ اب یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ متقی کون ہوتے ہیں کہ تقوی کے نتیجے میں، ان اوصاف کے نتیجے میں اس مقام پہ آ جاتے ہیں کہ جو خدا دینا چاہتا ہے یہ سب لینے کی صلاحیت رکھتے ہیں. اور جس کے اندر یہ صلاحیت پیدا ہو جائے وہ واقعاً محبوب بن جاتا ہے. اور اس کا ایک نمونہ مثال کے طور پہ عرض کروں. آپ دیکھیں مثلا آپ ہیں استاد برجستہ، آپ کوئی درس پڑھا رہے ہیں. درس پڑھانے کے بعد آپ دقیق علمی باتیں کرتے ہیں. بعض ایسے ہیں کہ جن کے پلے پڑتی ہیں اور بعض ایسے ہیں کہ جن کو اصلاً اوپر سے گزر جاتی ہیں. اور پھر استاد کیا کرتا ہے؟ جن کو پلے پڑ رہی ہوتی ہیں، جو بات استاد کی سمجھ رہا ہوتا ہے، ایسا ایسا کیا ہوتا ہے استاد اور شاگرد کے ساتھ رابطہ محبت برقرار ہو جاتا ہے. نہ چاہتے ہوئے شاگرد سے محبت کرتا ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ اور ادھر سے رابطہ طرفین نہیں ہوتا ہے، چونکہ وہ فیض لے رہا ہوتا ہے استاد سے. اب اس کے دل میں بھی استاد کی محبت بڑھ جاتی ہے. متقی یوں ہے آغا، جب خدا کے ساتھ ان کا رابطہ برقرار ہوتا ہے تو تقوی کے نتیجے میں اس صلاحیت پہ آ جاتے ہیں جو کچھ خدا دینا چاہتا ہے لینے کی صلاحیت ان کے اندر موجود ہوتی ہے. اس لیے کیا بن جاتے ہیں؟ محبوب خدا. اور پہلا اثر ان کی زندگی میں یہ نمایاں ہوتا ہے جو کچھ خدا دینا چاہتا ہے لینے کی بھرپور صلاحیت ہوتی. اور لیتے کیا چیزیں ہیں؟ کہ لیتے وہی چیزیں جو ان کے کمال کا سبب بنتی ہے. اسی لیے آپ جا کر دیکھیں پیغمبر اسلام جب اس مرحلے پہ پہنچے کہ جب محبوب خدا بنے تو خداوند عالم نے حضرت جبرائیل کو بھیجا کہ پوری کائنات کی چابیاں، مفاتح، خزائن کی لے کر پیغمبر کے سامنے نشاور کر دو اور یہ میرا پیغام دے دو کہ اے محبوب یہ سب کچھ تیرا ہے، لے لو، اس شرط کے ساتھ کہ قیامت کے درجات اور کمالات میں ذرا برابر میں کمی نہیں کروں گا. ذرا برابر آخرت کے کمالات میں آپ کی کمی بھی نہیں آئے گی. اس کے باوجود یہ سارے کائنات کے خزانے آپ کے سامنے اٹھا لیں، آپ لے لیں. وہ پیغمبر اسلام کا جواب کیا تھا؟ کہا میں عبد بننا چاہتا ہوں. اور اب کیا ہوتا ہے کہ مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے. اب کی خصوصیت یہ ہے کہ میرا رابطہ اپنے رب سے برقرار رہے اور میں ایک ٹائم کا مانگ کر اللہ سے کھاؤں تو یہ میرے لیے زیادہ لذت آور ہے چہ میرے سے کہ میرے پاس کائنات کے خزانے ہوں. یا روایت کا مضمون پیغمبر صاحب نے کہا اگر میں نے یہ لے بھی لیا تو اس کو لینے کے بعد ہوگا کیا؟ وہ ایک دن مجھے اس کو چھوڑ کر جانا ہے. تو کہا ایسی چیز سے وابستہ رہوں جو ہمیشہ میرے ساتھ رہے. یہ ساری اگر دنیا لے بھی لی تو کیا ہوگا؟ ایک دن چھوڑ کے جانا ہے. ایسی چیزوں سے اپنے آپ کو منسلک نہ کرو جو ایک دن آپ سے جدا ہو جائیں. اور یہی انسان کی معرفت کا عالم ہے. لیلا اور مجنوں یہ ایک ذکر جو کیا جاتا ہے عشق و معشوقی کا ایک سلسلہ. وہ کیا تھا کہ مجنوں لیلا کے انتظار میں بیٹھا ہوا تھا، آنکھ لگ گئی اور لیلا آئی اور دیکھا کہ عاشق تو سویا ہوا ہے. تو وہاں پہ اس نے چند اخروٹ رکھے اور چلی گئی. اب وہاں پہ اہل معرفت نے وہ سمجھانے کے لیے جب بیدار ہوا دیکھا کہ لیلا نہیں ہے، اخروٹ پڑے ہوئے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے یہ ابھی تھا کسی زمانے، ابھی چونکہ اب بڑے ہو گئے آپ کو پتہ نہیں ہے کیا ہوتا تھا پاکستان میں بھی. جب بچپنے میں تو کیا کرتے تھے؟ کھیل کھیلتے تھے نا. کھیل میں کیا ہوتے تھے؟ اخروٹ ہوتے یا بنٹے ہوتے تھے شیشے کے، وہ بنے ہوتے، اس سے کھیلتے تھے. اور کھیلنے کے لیے یعنی آپ کو سرگرم رکھنے کا ایک ذریعہ ہے. اور جب آدمی کھیل میں مصروف ہوتا ہے ہر چیز سے غافل ہو جاتا ہے. خوب لیلا نے کہا کہ تم عاشق ہو، عاشق کا کام معشوق سے وابستگی ہے. تم ابھی عاشق نہیں ہو کہ معشوق آ رہا ہے تم سوئے ہوئے ہو، لہذا تم ابھی جا کے اخروٹ سے کھیلو. جب بڑے ہو جاؤ گے تو پھر تم اپنے آپ کو مقام عشق میں لے آؤ. یہ کیا ہے؟ دنیا یہ اخروٹ ہے، بنٹے ہیں. وہ پیغمبر اسلام نے کہا کہ میں تو کھیلنے کے لیے نہیں آیا ہوں، میں اس کو لے کے کیا کروں گا کہ اس میں مصروف ہو کہ میں خدا سے دور ہو جاؤں. کہ یہ میرے لیے ممکن نہیں ہے. بس ساری ابھی فرض کریں اسی وقت بیٹھے ہوئے اپنا کبھی کبھی محاسبہ کیا کریں کہ ہم کیسے ہیں. ابھی ہمیں اگر کہا جائے کہ آقا مانگو، جو مانگو تمہیں مل جائے گا، کیا مانگیں گے؟ اور یہ ہے پیغمبر اسلام نے
ایک مرتبہ مدینے کی سرزمین پہ اپنے جو چند اصحاب بیٹھے تھے ان کو بلایا، بلانے کے بعد کہ دیکھو آج یہ خدا نے تمہیں فرصت دی ہے، تم جو دعا کرو گے میں جیسے ہی آمین کہوں گا قبول ہو جائے گی، مانگ لو جو کچھ مانگنا ہے۔ اب وہاں پہ ہر ایک نے مانگنا شروع کیا، عجیب بات ہے، سب نے مانگا اور پیغمبر نے دیا، کہا یہ لے لو لے لو لے لو لے لو، اور جب سب کو دے دیا کہا کہ کاش اویس قرنی ہوتا، اب وہ جو مانگتا، تمہارے اندر وہ مانگنے کی ظرفیت بھی نہیں ہے، کیا مانگ لیا تم لوگوں نے۔ اور بعد میں لوگوں کو تعجب بھی ہوا کہ جو کچھ مانگنا تھا مانگ لیا، لے لیا اور مل بھی گیا۔ تو پھر انہوں نے سوال کیا کہ اویس قرنی کی کیا خصوصیت تھی؟ پیغمبر اسلام نے ذکر نہیں کی، کہا انشاءاللہ ایک دن آئے گا۔ اور پھر آیا ایک زمانہ کہ جنگ صفین میں اویس قرنی امیر المومنین کے لشکر میں آ کر معاویہ کے خلاف جنگ کرنے میں آیا۔ وہاں پہ لوگوں نے، بعض نے جو اس موقع پہ موجود تھے، انہوں نے اویس قرنی سے سوال کیا، کہا کہ اگر آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ کیونکہ ہم نے تو جو مانگا وہ ہمیں مل گیا، آپ ہوتے تو کیا مانگتے؟ اس نے کہا کہ اگر پیغمبر نے تمہیں فرصت دی تھی تو کیا مانگتے؟ کہا کم از کم یہ مانگتے کہ جب تک میں زندہ ہوں میری زندگی میں پیغمبر زندہ رہے، کہ پیغمبر کی جدائی میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے۔ عجیب بات ہے نا، یعنی پیغمبر کی معیت مانگو، اب ایسی چیز مانگو جو ہمیشہ تمہارے ساتھ رہے، ایسی چیزیں نہ مانگو جو کل آپ کی زندگی سے نکل جائیں۔ بس پہلا اثر تقوی کی صورت میں کیا نمایاں ہوتا ہے کہ آپ کے اندر صلاحیت پیدا ہو جاتی، جو کچھ خدا دینا چاہتا ہے لینے کی صلاحیت آپ کے اندر موجود، ایک اثر۔ اور یہ طرفینی عمل۔ دوسری صورت کیا ہوتی ہے کہ تم خدا سے لینے کے قابل ہو جاتے ہو، اور ادھر سے خداوند عالم آپ کے ساتھ جو اظہار محبت کرتا ہے وہ یہ کہ آپ کا ہر عمل قبول کر لیتا ہے۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، یعنی یہ طرفینی عمل ہے۔ اگر تقویٰ کی منزل پہ آ گئے تو پھر کیا ہوگا کہ تمہارا ہر عمل بارگاہ الہی میں قبول ہو جائے گا۔ اور یہ بہت بڑا اثر ہے انسان کی زندگی۔ ہمیں نہیں معلوم، آگا ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہیں معلوم یہ نماز قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، معلوم نہیں ہے۔ روزہ رکھا قبول ہوا یا نہیں ہوا، زکوٰۃ دی قبول ہوئی یا نہیں ہوئی، صدقہ دیا قبول ہوا یا نہیں معلوم ہے۔ لیکن ادھر خداوند عالم نے گارنٹی دی ہے، انما حصر کے ساتھ، حصر کے ساتھ کہ اگر تم تقویٰ کی منزل پہ آ جاؤ تو ایک صلاحیت تمہارے اندر یہ پیدا ہوتی ہے کہ میں جو دیتا ہوں تم لے لیتے ہو، اور ادھر سے تم جو دیتے ہو اللہ کو اللہ بھی لے لیتا ہے۔ بس اوقات انسان کو یہ ہوتا ہے کہ بعض اعمال کرنے کے بعد اپنے ہی عمل کے سائے میں ضائع کر دیتا ہے۔ کیا ہے خدا کیا حکم فرماتا ہے؟ لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی۔ خوب کسی کی مدد کر دی آپ نے، انسانیت تھی، مشکل میں دیکھا، اس کی مشکل حل کر دی، اور اگلے محلے میں جا کر ضائع کر دی۔ محفل میں بیٹھے ہوئے ہو، اگر میں نہ کیا ہوتا تو یہاں ہوتا، کیا ہوا کہ وہ جو کیا تھا وہ سارا خود جب ختم کر دیا، خود ہی ختم کر دیا، تو اللہ کی بارگاہ میں کیا پہنچے گا؟ اس کا مطلب ہے خداوند عالم تقوی کے سائے میں ہر چیز کو قبول کرتا ہے۔ تقوی اگر ہوا تو ہر عمل قبول ہوگا، اگر تقوی نہیں ہوگا تو کوئی عمل بھی قبول۔ اسی لیے دیکھیں بیٹا، اسی لیے سب سے اہمیت کا حامل کون سی چیز ہے کہ اعمال کو انجام دینے کے بعد تقوی کے سائے میں محفوظ کر لو۔ اگر محفوظ کر لیا تو یہ اللہ تک جا پہنچے گا، اور اگر محفوظ نہیں کیا تو دیکھیں، میں مثال عرض کروں، آپ نے یہاں سے وزن اٹھایا اور آپ کے سامنے ایک منزل تھی، اور وزن آپ نے اٹھا لیا، اٹھانے کے بعد آپ کو لے کے جانا ہے کہاں پہ؟ اس منزل مقصود ہے، مطلب فاصلہ ہے چند کلومیٹر کا، وہاں تک آپ کو لے کے جانا ہے۔ اب کئی ایک افراد اس وزن کو اٹھا کے چلنے لگے، دیکھا جب چلنا سخت ہو رہا ہے تو ایسا ایسا وہ زیادہ راہ کیا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے، گرتا جا رہا ہے۔ جب منزل مقصود پہ پہنچا ہاتھ میں کچھ بھی نہیں تھا، وہ کیا ہوگا کہ جس چیز کو ساتھ میں لے کے آنا تھا وہ تو راستے میں ہی چھوڑ آیا میں۔ خوب اب کیا ہوگا کہ اب یہ جو راستہ، اب اس منزل پہ تمہیں رہنا ہے، اب بغیر زیادہ راہ کے اس کو گزارو، کیسے گزرے گی؟ بہت سخت ہے۔ لیکن ایک شخص وہ اتنی زحمت کے باوجود اپنے اس ذات کو جو اٹھایا ہوا ہے اس نے زیادہ راہ، اس میں ذرہ برابر گراتا نہیں ہے، اگرچہ سنبھال کے لے کے منزل مقصود تک جانا بھی سخت ہے، لیکن سختی برداشت کرنے کے بعد اس نے محفوظ رکھا، ذرا برابر کم نہیں ہونے دیا، اور جب منزل مقصود پہ پہنچا تو سارا کچھ اس کے پاس موجود تھا۔ کیا اعلان کرے گا؟ فزتو برب الکعبہ،
اب یہ اعلان کرتا ہے کہ واقعاً میں جو سامان اٹھا کر لے کے آ رہا تھا میں نے ذرہ برابر بیچ میں نہیں گرایا، ذرہ برابر شیطان کو نہیں دیا، ذرہ برابر نفس امارہ کو نہیں دیا، ذرہ برابر میں نے لوگوں کے دکھاوے کے لیے نہیں کیا ہے، کیونکہ جو لوگوں کے دکھاوے کے لیے ہوگا وہ گر جائے گا، جس میں شیطان کا حصہ ہوگا وہ گر جائے گا، جس میں نفس امارہ کی مشکل ہوگی وہ گر جائے گا۔ اور جو بسا اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان ریاکاری کیا ہوتی ہے کہ لوگ دیکھیں کہ میں کتنا ہوں، یہ جو کتنا ہوں، جو کچھ کیا یہ سارا لوگوں کے لیے، یہ گر گیا، یہ آگے نہیں جائے گا، خوب اس پہ فسق کا اعلان نہیں ہوتا۔ بعض ایسے ہیں جو ریاکاری سے ہٹ کے ہیں، جس کا دوسرا نام ہے سمعہ۔ سمعہ یہ بیماری اخلاقی ہے، سین میم عین سماج سے ہی ہے۔ سمعہ کیا ہوتا ہے؟ سمعہ یہ ہے کہ انسان نے کچھ کیا، کرنے کے بعد اب اس کو توقع ہوتی ہے کہ لوگ میری اس فضیلت کا اظہار کریں، اور لوگ جب اظہار کرتے ہی بڑا خوش ہوتا ہے، او میں نے کیا تیر مار دیا۔ مثلا فرض کریں مجلس پڑھی، جیسے ہی ممبر سے اترا لوگوں نے آ کے گھیرے میں کیا مولانا آپ نے خطاب کیا ہے، اب جیسے سنا اندر سے پھول گیا، میں کوئی شے ہوں۔ اسے کیا کہتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ بیماری اخلاقی سمعہ کا شکار ہے۔ خوب یہ جو سمعہ سننے کا یعنی کان رس ہے، اپنی تعریف سننے کو پسند کرتا ہے، کہ جو اپنی تعریف کو لوگوں کی زبان سے پسند کرنے کی خواہش رکھتا ہے، کہ اس سے زادرہ کیا ہوتا ہے؟ گر جاتا ہے، کم ہو جاتا ہے، کچھ بھی نہیں لگے گا اپنے ساتھ۔ تو پھر کیا کرو گا؟ اگر یہ خدا کے لیے، پھر تمہیں وہ کچھ کہیں یا نہ کہیں فرق نہیں، یہ گالی دے دیں فرق نہیں کرتا، یہ تعریف کر دیں فرق نہیں کرتا۔ خوب آپ نے ذمہ داری انجام دی، آپ نے اپنے محبوب کو خوش کیا، وہ خوش ہے، باقی جائیں بھاڑ میں، ہم سے کیا مطلب ہے؟ جس کو خوش کرنا تھا وہ خوش ہے۔ اسی لیے دیکھیں وہ نماز مصحبی بنام نماز شب خداوند عالم نے کس عالم میں واجب وہ کی ہے، مصحب قرار دی؟ تاریکی کے عالم میں، کہ جب کوئی نہ سن رہا ہو نہ کوئی دیکھ رہا ہو۔ اب محبت کے سائے میں آؤ، اس کا مطلب ہے نہ ریاکاری ہے نہ سمعہ ہے، چونکہ نہ کوئی دیکھ رہا ہے نہ کوئی سن رہا ہے۔ اب پتہ چلتا ہے کہ نماز شب خدا کے لیے ہے یا نہیں ہے۔ اب نماز شب میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے، اٹھ بھی جاتا ہے، پڑھتا بھی ہے، لیکن نفس امارہ ساتھ میں ہوتا ہے، اور نفس امارہ پھر کیا کرتا ہے؟ اپنے آپ کی تعریفیں کرتا رہتا ہے۔ آج تو بھائی آپ نے کیا تیر مار دیا ہے، بھائی یہ جو کیا کہہ رہا ہے، کیا تیر مار دیا، یہی سمعہ ہے۔ نفس امارہ سرکوب کر دو، جب نفس امارہ کہنے لگے وہیں پہ اپنی غلطیوں کا اظہار کرو، بدبخت تو نے مجھے یہاں پہ ذلیل کیا، یہاں پہ ذلیل کیا، یہاں پہ ذلیل کیا، اگر 2 رکعت میں نے پڑھ دی ہے ناقص، پھر بھی اس کو ضائع کر رہے ہو۔ اس لیے خلوت میں بھی یہ شیطان جان نہیں چھوڑتا ہے، وہاں پہ بھی سمعہ کا انسان شریک ہو جاتا ہے۔ ادھر سے خداوند عالم نے کیا کہا کہ متقین وہ ہیں کہ جس کے اندر نہ ریاکاری کی بیماری ہے نہ سمعہ کی بیماری ہے، اور اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ انما یتقبل اللہ من المتقین۔ بس یہ تیسرا اثر ہے تقوی کا، کہ جو خدا دیتا ہے یہ لے لیتا ہے، اور جو یہ خدا کی بارگاہ میں بھیجتا ہے خدا بھی لے لیتا ہے۔ اب یہاں پہ 2 اور چیزیں ہیں کہ انشاءاللہ اگلے اس درس میں عرض کروں گا کہ جب خدا لیتا ہے تو کون سی چیز لیتا ہے؟ آیا اعمال کو لیتا ہے، اوصاف کو لیتا ہے، یا ذات کو لیتا ہے؟ کون سی چیز ہے؟ انشاءاللہ عرض ہوگا۔ یعنی اس قبول کرنے کے درجات ہیں، ان درجات میں کم ترین درجہ کس کا ہے؟ عمل کا، تھوڑا سا برتر ہو صفات کا، اور اس سے برتر ہو پھر ذات کا۔ انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے، اور بعد میں دیکھیں گے کہ یہ تقبل اور قبول اگرچہ اشارہ کیا تھا لیکن تھوڑا سا بیشتر یہاں پہ عرض کریں گے کہ ایک دفعہ خدا تقبل فرماتا ہے اور ایک دفعہ خدا قبول فرماتا ہے۔ قبول اور تقبل میں کیا فرق ہے، اور انسان پھر اعمال کی دنیا میں تقوی کے سائے میں کہاں جہاں پہنچتا ہے۔ آثار ابھی انشاءاللہ جاری ہیں، چاہ رہا ہوں کہ یہیں پہ جتنی بھی بات ہے یہاں پہ کر کے انشاءاللہ اگلے اس میں پہنچیں گے، اور وہ کیا ہے؟ اولئک علی ھدی من ربہم۔ یہ سارے مقدمات اس کے لیے کہ اس ہدایت کو بیان کرنا ہے کہ یہ اثر ہے اس تقوی کا، یہ ہدایت کون سی ہے، کا انہی کمالات ثمرات کے سائے میں انشاءاللہ مقدمہ واضح ہو جائے گا۔ اس کے بعد پتہ چلے گا خوبصورتی کے ساتھ اولئک علی ھدی من ربہم واولئک ھم المفلحون کہ یہ کیا ہے۔ والحمد للہ رب العالمین۔